بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کیسے خیریت سے ہو؟ گزشتہ جو سبق آپ کو دیا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج سنیچر ہے، آپ کو اچھی طرح سے پورے ہفتے کا ریویژن کرنا ہے، اور آج ہم نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، کس طریقے سے ہم نماز پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کی ہے، نماز کی پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھو یہ کھڑے رہنے کا غلط طریقہ ہے، اوپر نشان کی ہے اور یہاں پر رائٹ نشان کی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی ہاتھ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو نہ جھکانا، یعنی سر کو جس طریقے سے یہاں پر سر کو جھکایا ہے اس طریقے سے نہیں، جیسے یہاں پر سر بالکل سیدھا ہے، بالکل جھکایا نہیں ہے، اس طریقے سے ہم کھڑے رہیں گے۔ پھر پیر ہم کیسے رکھیں گے؟ تو یہ پیر کے رکھنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے میں نشان رکھ رہا ہوں۔ یہ صحیح طریقہ ہے، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں کہ دونوں پیروں کو سیدھا رکھے اور دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ، ایک پیر ادھر جا رہا ہو، دوسرا پیر اس طریقے سے بھی نہیں، اس طریقے سے بھی نہیں، اس طریقے سے بھی نہیں۔ اب یہ پیر رکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، پیر کس طریقے سے رکھا جائے۔ اب ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے تو ہاتھ کس طرح اٹھائے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یعنی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہا تو ہاتھ کانوں تک اٹھایا، یعنی کان کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری نہیں ہے، انگوٹھے کا کان کے ساتھ ٹچ ہونا، چھونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور جب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ہاتھ کانوں تک اٹھائے تو ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہنی چاہیے۔ ہتھیلیاں کس طرف رہنی چاہیے؟ ہتھیلیاں قبلے کی طرف۔ دیکھو یہ ہتھیلیاں کیسی ہے؟ قبلے کی طرف۔ اور انگلیوں کو اپنی پوزیشن پر رکھنا، اپنی حالت پر رکھنا، نہ زیادہ کھلی رکھنا نہ زیادہ بند، نہ زیادہ کھلی نہ زیادہ بند۔ اور یہ غلط طریقہ ہے۔ دیکھو بچوں یہ آپ کے سامنے نشان رکھ رہا ہوں، یہ غلط طریقہ۔ کس طریقے سے دونوں ہاتھ موڑ دیے ہیں، دونوں ہتھیلیاں موڑ دی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ صحیح طریقہ ہے۔ دیکھو آپ کے سامنے نیچے ہاتھ کس طریقے سے باندھا جائے گا، کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی، یہ داہنا ہاتھ جو ہے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ دیکھو یہ غلط طریقہ ہے، یہ بھی تیسرے والا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یعنی ناف کے نیچے، گھٹی کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ بیچ کی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں وہ کلائی پر رکھی ہے، اور یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اور اب ہم جب کھڑے ہو قیام کی حالت میں تو ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اب آئیے کھڑے ہونے کا پورا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔
اب رکوع کا طریقہ، رکوع کس طریقے سے کہے، یعنی اب جب ہم رکوع میں جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائے، اور رکوع میں جاتے ہوئے کیا کرے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، دونوں ہاتھوں سے، دیکھو یہ دونوں ہاتھ ہے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو اچھی طریقے سے پکڑا ہے، دونوں ہاتھ سے گھٹنوں کو اچھی طریقے سے پکڑنا، اور انگلیوں کو بھی کیا رکھنا ہے، انگلیوں کو کھلا رکھنا، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کھلا رکھنا، اور سر اور پیٹھ کو برابر رکھنا، سر اور پیٹھ کو بالکل برابر سیدھا رکھنا، دیکھو یہ کیسا سیدھا ہے، بالکل سیدھ میں ہے، تو اس طریقے سے سر اور کمر کو برابر رکھنا، اور نگاہیں ہماری کہاں ہونی چاہیے، ہماری نگاہیں قدموں پر، یعنی یہ جو قدم ہے یہ نگاہ نظر ہماری قدموں پر ہونی چاہیے، قدموں پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے، اور یہ غلط طریقہ ہے کہ بالکل تھوڑا سا جھکا ہے، تھوڑا سا، اور نہ سر برابر ہے نہ کمر برابر ہے، تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور یہ جھکا ہے تو بالکل جھک گیا ہے، یہ جھکا ہے تو بالکل جھک گیا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اب بچوں سمجھ میں آیا، یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے، دیکھو سر اور کمر دونوں برابر ہے، اور انگلیاں گھٹنے کو پکڑی ہوئی ہے، انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑنا، اور انگلیوں کو کیسا رکھنا ہے، کھلی رکھنا ہے، اور نظر ہماری کہاں ہونی چاہیے، نظر ہماری یہاں پر پیروں پر ہونی چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور جب ہم رکوع سے کھڑے ہو، رکوع سے اٹھے تو کیا کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی ہو تو پیچھے ربنا لک الحمد، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو دونوں کہنا ہے، اور جب ہم رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ بالکل سیدھا کھڑے ہو، اطمینان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو، اطمینان کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے، کہ آدھے کھڑے ہوئے پھر رکوع سجدے میں فوراً چلے گئے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ کیا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، رکوع سے جب ہم کھڑے ہو قوما میں تو بالکل سیدھا کھڑا ہو۔ اب سجدے میں جائے تو کس طریقے سے سجدے میں جائے، سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سجدے میں کس طریقے سے جائے، تو سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، اور سجدے میں جاتے وقت سر اور سینے کو نہ جھکائے بلکہ سیدھا رکھنا، یعنی جب ہم سجدے میں جائے تو ہم جھک کر سجدے میں نہ جائے، کیسے نہ جائے، جھک کر، کہ ہم جھک گئے، گویا کہ ہم دوسرا رکوع کر رہے ہیں، جھک کر نہ جائے بلکہ سر اور سینے کو بالکل نہ جھکائے بلکہ سیدھے سجدے میں چلے جائے، یہ سجدے کرنے کا صحیح طریقہ ہے، اور سجدے میں 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ، کتنی مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھے، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو زمین پر رکھے، یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے، یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، دیکھو یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا، سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا، اور سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، یہ پیٹ رانوں سے کیا رہنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے، یہ پیٹ ہے اور یہ ران ہے، تو دونوں کا سجدے میں الگ رکھنا، ساتھ میں ملا کر نہیں رکھنا ہے، اور یہ کوہنیاں ہیں، یہ کوہنیوں کو بھی زمین سے الگ رکھنا، یہ کوہنیوں کو بھی زمین سے الگ رکھنا، اور سجدے کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑنا، یہ پیر ہے
اور یہ اس کی انگلیاں کیسی رکھنی چاہیے؟ قبلے کی طرف موڑ کر رکھنی چاہیے۔ اور سجدے میں یہ ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا، سجدے میں ہاتھ کی انگلیوں کو الگ نہیں رکھنا ہے، بالکل ملا کر رکھنا ہے۔ اور سجدے کی حالت میں ناک پر نگاہ ہونی چاہیے، سجدے میں ناک پر کیا ہونی چاہیے؟ نظر ہماری ناک پر ہونی چاہیے۔ یہ ہے غلط طریقہ۔ دیکھو یہ پیر بھی الٹے رکھے ہیں، پیر بھی موڑ کر رکھے ہیں، اور یہ کوہنیاں بھی زمین سے لگا کر رکھی ہے، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نشان لگایا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ پیر بھی غلط طریقے سے رکھے ہیں، اور پیٹ اور رانوں کو بھی ملا دیا ہے، پیٹ اور رانوں کو بھی ملا دیا ہے، کوہنیاں بھی ران سے لگی ہوئی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ کہ داہنے پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ یہ دائیں پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں پیر پر بیٹھ جائے، اور پیر کی انگلیاں، جو پیر کھڑا ہے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ یہ دیکھو دونوں ہاتھ کہاں رکھے ہیں؟ رانوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور نگاہ گود میں رکھنا۔ نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ نگاہ گود میں ہونی چاہیے، نظر یہاں ہماری یہ گود میں نظر ہونی چاہیے۔ اور اتحیات پڑھنا، اور جب تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے تو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر رکھ دینا۔ یہ قاعدے کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ دیکھو یہ پیر بھی غلط طریقے سے رکھا ہے، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے، دونوں پیر کھڑے رکھے ہیں، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقے سے بیٹھا ہے۔ دیکھو پیر کیسے رکھے ہیں، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اور جب ہم سلام پھیریں تو سلام دونوں طرف پھیرنا، پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑنا کہ پیچھے کے لوگوں کو گال نظر آ جائے۔ سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑنا کہ پیچھے والے لوگوں کو گال نظر آ جائے۔ یہ نماز کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ سنیں، اور اس جو نشانات میں نے آپ کے ساتھ جو نشانات لگائے ہوئے ہیں رائٹ کے، اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔